جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو آپ کی والدہ نے عبد المطلب کے پاس پوتے کی خوشخبری بھجوائی۔ وہ خوشی سے بھاگتے ہوئے تشریف لائے اور آپ کو خانہ کعبہ میں لے جا کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اس کا شکریہ ادا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد رکھا۔ پھر عرب کی دستور کے مطابق 7ویں دن ختنہ کیا۔ عرب کے شہری لوگوں کا دستور تھا کہ وہ اپنے بچوں کو شہری امراض سے دور رکھنے کے لیے دودھ پلانے والی دیہاتی عورتوں کے حوالے کر دیا کرتے تھے تاکہ ان کے جسم طاقتور اور مضبوط ہوں اور بچپن ہی سے خالص اور ٹھوس عربی زبان سیکھ لیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے دودھ پلانے والی دایا تلاش کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ کے حوالے کیا۔ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کے پاس رہے، اس دوران حضرت حلیمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کے ایسے ایسے مناظر دیکھے کہ حیرت زدہ رہ گئیں۔ تفصیلات انہی کی زبان سنیے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر اور اپنا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ لے کر بنی سعد کے کچھ عورتوں کے قافلے کے ساتھ اپنے شہر سے باہر دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلے۔ یہ قحط کے دن تھے، ہر طرف سوکھا پڑا ہوا تھا، بارش بھی بہت وقت سے نہیں ہو رہی تھی۔ بہرحال میں اپنی سفید گدھی پر سوار تھی اور ہمارے پاس ایک اونٹنی بھی تھی، لیکن واللہ اس سے ایک قطرہ دودھ کا نہ نکلتا تھا۔ ادھر بھوک سے بچہ اس قدر روتا اور بلکتا تھا کہ ہم رات بھر سو نہیں سکتے تھے۔ نہ میرے سینے میں بچے کے لیے کچھ تھا اور نہ ہی اونٹنی کے سینے میں۔ میں اپنی گدھی پر سوار ہو کر چلی تو وہ کمزوری اور دبلے پن کی وجہ سے اتنی سست رفتار سے چل رہا تھا کہ پورا قافلہ تنگ آ گیا۔ خیر، ہم کسی نہ کسی طرح دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں مکہ پہنچ گئے۔ پھر ہم میں سے کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر جب اسے یہ بتایا جاتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے سے انکار کر دیتی، کیونکہ ہم بچے کے والد سے بخشش کی امید رکھتے تھے۔ ہم کہتے کہ یہ تو یتیم ہے، بھلا اس کی بیوہ ماں اور اس کے دادا کیا دے سکتے ہیں۔ بس یہی وجہ تھی کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینا نہیں چاہتے تھے۔ ادھر جتنی عورتیں میرے ساتھ آئی تھیں سب کو کوئی نہ کوئی بچہ مل گیا، صرف مجھ ہی کو نہ مل سکا۔ جب واپسی کی باری آئی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا، اللہ کی قسم مجھے اچھا نہیں لگتا کہ میری ساری سہیلیاں تو بچے لے لے کر جائیں اور اکیلی میں بچہ لیے بغیر جاؤں۔ میں جا کر اسی یتیم بچے کو لے لیتی ہوں۔ شوہر نے کہا، کوئی حرج نہیں، ممکن ہے کہ اللہ اسی میں ہمارے لیے برکت دے۔ اس کے بعد میں نے جا کر بچہ لے لیا اور محض اس بنا پر لے لیا کہ کوئی اور بچہ نہ مل سکا تھا۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ جب میں بچے کو لے کر اپنے ڈیرے پر واپس آئی اور اسے اپنے آغوش میں رکھا تو اس نے جیسے ہی چاہا دونوں سینے دودھ کے ساتھ اس پر امنڈ پڑے اور اس نے پیٹ بھر کر دودھ پیا۔ اس کے ساتھ میرا بچہ یعنی اس بھائی نے بھی بھر پیٹ دودھ پیا، پھر دونوں سو گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے ہم اپنے بچے کے ساتھ سو نہیں سکتے تھے۔ ادھر میرے شوہر اونٹنی دہنے گئے تو دیکھا کہ اس کا تھن دودھ سے بڑا ہوا تھا۔ انہوں نے اتنا دودھ دھوا کہ ہم دونوں نے نہایت آسودہ ہو کر پیا اور بڑے آرام سے رات گزاری۔ پھر جب صبح ہوئی تو میرے شوہر نے کہا، حلیمہ اللہ کی قسم تم نے ایک بابرکت روح حاصل کی ہے۔ میں نے کہا، مجھے بھی یہی لگتا ہے۔ حلیمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ اس کے بعد ہمارا قافلہ روانہ ہوا۔ میں اپنی اسی کمزور گدھی پر سوار ہوئی اور اس بچے کو بھی اپنے ساتھ لیا، لیکن اب وہی گدھی اللہ کی قسم پورے قافلے کو کاٹ کر اس طرح آگے نکل گئی کہ کوئی گدھا اس کا ساتھ نہ پکڑ سکا۔ یہاں تک کہ میری سہیلیاں مجھ سے کہنے لگی کہ او ابو زویب کی بیٹی، آخر یہ تیری وہی گدھی ہے نا جس پر تو سوار ہو کر آئی تھی؟ میں کہتی، ہاں ہاں اللہ کی قسم یہ وہی ہے۔ وہ کہتی، تمہارے ساتھ ضرور کوئی خاص بات ہے۔ پھر ہم اپنے گھروں کو آ گئے۔ مجھے معلوم نہیں کہ اللہ کی روئے زمین کا کوئی حصہ ہمارے علاقہ سے زیادہ قحط زدہ تھا، لیکن ہماری واپسی کے بعد میری بکریاں چرانے جاتی تو بھر پیٹ اور دودھ سے بھرپور واپس آتی۔ ہم دودھ دوتے اور پیتے، جبکہ کسی اور انسان کو دودھ کا ایک قطرہ بھی نصیب نہ ہوتا۔
اس طرح ہم اللہ کی طرف سے مسلسل اضافے اور خیر پاتے رہے، یہاں تک کہ اس بچے کے 2 سال پورے ہو گئے اور میں نے دودھ چھوڑا دیا۔ یہ بچہ دوسرے بچوں کے مقابلے میں اس طرح بڑھ رہا تھا کہ 2 سال پورے ہوتے ہوتے وہ کڑا اور گٹھیلا ہو گیا۔ اس کے بعد ہم اس بچے کو اس کی والدہ کے پاس لے گئے، لیکن ہم اس کی جو برکت دیکھتے آئے تھے اس کی وجہ سے ہماری خواہش یہی تھی کہ وہ ہمارے پاس کچھ اور وقت رہے۔ چنانچہ ہم نے اس کی ماں سے گفتگو کی۔ میں نے کہا کیوں نہ آپ محمد کو میرے پاس ہی رہنے دیں تاکہ ذرا اور مضبوط ہو جائے۔ مسلسل اصرار پر انہوں نے بچہ ہمیں واپس دے دیا۔ آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ سیرت النبی اور اسلامی تاریخ کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب